قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا۔ دنیا میں انسان مختلف طرح کے تجربات کرتا رہتا ہے، کبھی حالات اس کی مرضی کے موافق ہوتے ہیں اور کبھی ناموافق۔ یہاں انسان کو فائدے کے ساتھ نقصان کا تجربہ بھی ہوتا ہے، خوشگواری کے ساتھ ساتھ ناخوشگواری کا سامنا بھی کرنا ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور بھلائی پانے کے لیے تکلیف دہ حالات میں ناگوار صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے صبر سے کام لے، اللہ سے بہترین اجر کی امید رکھتے ہوئے اور آخرت میں بے حساب اجر کی توقع رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ایسے ریسپانس سے روک لے جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ بھڑکنے والی بات پر بھڑکے نہیں، ناموافق صورتحال سے الجھے نہیں، جوش کی بجائے ہوش سے کام لے اور نازک مواقع پر جذبات کو تھام لے۔ جس کو صبر کی صفت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ تو قل یا عبادی الذین آمنوا، قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے، یا عبادی میرے بندو، اے میرے بندو، آمنو جو ایمان لائے ہو، جو ایمان کی صفت سے متصف ہیں۔ اے نبی میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اس کا تقوی اختیار کریں۔ جو لوگ اس دنیا میں اپنے رب کی عبادت اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے اچھے اعمال کرتے ہیں، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، دنیا میں بھی اچھا بدلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اچھا بدلہ ہے۔ وارض اللہ واسعۃ، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ اگر ایک جگہ اچھے کام نہیں ہو سکتے تو تم ہجرت کر جاؤ جہاں تم اپنے رب کی عبادت کر سکو۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کیونکہ صبر کرنے والوں کو آخرت میں بغیر کسی مقررہ حد کے، بغیر کسی تعداد اور مقدار کے بے پناہ ثواب دیا جائے گا، اور یہ صبر کرنے والوں کے اجر و ثواب کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ بتا دیجئے اللہ کے بندوں کو، جب کوئی اہم حکم ہوتا ہے تو خطاب کا انداز یوں ہوتا ہے، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور پھر دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور خاص کہلوایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہوئے جو چیزیں تقویٰ کا تقاضا کرتی ہیں ان صفات کو اپناتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے کاموں کی طرف ابھار رہا ہے جو واقعی اس کو اس دنیا میں بھی عزت دینے والے ہیں اور آخرت میں بھی اس کی شان بڑھانے والے ہیں۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ کہہ کے بہت زبردست طریقے سے موٹیویٹ کیا گیا ہے کہ اگر تم ناپسندیدہ حالات میں بھی اچھے کام کرتے رہو گے، کیونکہ حسنہ صرف اس وقت نہیں ہوتی جب حالات موافق ہوں، نیکی صرف اس وقت کی نیکی نہیں جب ہر چیز مرضی کے مطابق ہو۔ اصل نیکی تو وہ ہے کہ جب اندر سے نفس بھی خلاف جا رہا ہو اور باہر سے بھی حالات موافق نہ ہو، پھر بھی انسان اس روش پہ چلے جو رب کی پسندیدہ ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بطور انعام اس شخص کے لیے اس دنیا میں بھی اس کے لیے پسندیدہ مواقع پیدا کر دیتے ہیں، اور پھر آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ یعنی اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کو رزق اور نفس مطمئن اور شرح صدر عطا کرتا ہے حسنہ کی صورت میں، تو آخرت کا اجر پھر کیا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ حکم مومن کے لیے ہے، یا عباد الذین آمنوا،
ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے ایک اور جگہ پر بھی دنیا میں پاکیزہ زندگی کا وعدہ کیا گیا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو شخص بھی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، یعنی اس دنیا میں بھی اس کو اچھی زندگی اچھی حالت عطا کریں گے اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر عطا کریں گے. تو بہرحال اچھے کام کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی خوشخبریاں ہیں. پھر فرمایا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی وہ زمین بہت وسیع ہے، یعنی نیکی کے مواقع اور چانسز بہت زیادہ ہیں. انسان صرف ایک جگہ بیٹھ کر صرف ایک ہی کام کر کے یا صرف ایک ہی طرح کے حالات میں رہ کر بعض اوقات اتنی نیکی نہیں کر سکتا جتنی وہ اللہ کی زمین میں گھوم پھر کر باہر نکل کر وسیع مواقع کو اختیار کرتے ہوئے نیکی حاصل کرتا ہے. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں اگر کوئی شخص عبادت نہیں کر سکتا تو اس کا عذر قابل قبول نہیں. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نیکی اس لیے نہیں کر سکا، میں اللہ کی اطاعت اس لیے نہیں اختیار کر سکا، میں تقوی اس لیے اختیار نہیں کر سکا کیونکہ میرے حالات مجھے اجازت نہیں دیتے تھے، میرا ماحول اچھا نہیں تھا، مجھے سپورٹ نہیں تھی، میرے ساتھ کوئی تعاون کرنے والا نہیں تھا. نہیں، اگر واقعی تم سچ کہتے ہو کہ یہ سب کچھ نہیں تھا تو پھر تمہیں وہاں سے نکل کر دوسری اپرچونٹیز کو دیکھنا چاہیے تھا، لیکن یہ کوئی ایکسکیوز نہیں. یعنی اپنے وطن اور شہر کا بہانہ بنانا کوئی عذر نہیں. اگر کوئی ایک جگہ اچھا نہیں کر سکتا تو دوسری جگہ چلا جائے. اور پھر اسی طرح اگر ایک جگہ انسان نافرمانی کرتا ہے اور بار بار اسے ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ وہ غلط کام کرے تو اس کو وہ جگہ بھی چھوڑ دینی چاہیے. سعید بن جبیر کہتے ہیں جس کو نافرمانی کا حکم دیا جائے اسے چاہیے کہ وہ وہاں سے فرار ہو جائے، یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کرے لیکن وہ جگہ چھوڑ دے، وہ اپنے آپ کو فتنے میں نہ ڈالے. ابن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب ہے تم مکہ سے نقل مکانی کر لو، اور اس آیت میں اس شہر سے ہجرت کرنے پر ابھارا جا رہا ہے جس میں نافرمانیاں غالب آ جائیں. یعنی دنیا میں ہر جگہ ہی فتنے ہیں، کوئی جگہ بھی ابلیس سے خالی نہیں ہے اور اس کے چیلوں سے، لیکن انسان دو میں سے بہتر جگہ کا چوائس کر سکتا ہے کہ جہاں نسبتاً زیادہ وہ نیکی کے کاموں کا اس کو موقع مل رہا ہے. زمین اللہ کی عبادت ہی کے لیے وسیع کی گئی ہے. سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو بے شک میری زمین وسیع ہے سو تم میری ہی عبادت کرو. یعنی کسی جگہ رہ کر نافرمانی کا بہانہ مت بناؤ کہ یہاں عبادت ہو نہیں سکتی. عبادت کے لیے بہت سی جگہ ہیں، بہت سے مقامات ہیں، کیونکہ اللہ کی عبادت کرنی ہے نا، اور اللہ ہر جگہ ہے، یعنی اللہ کی عبادت کہیں بھی ہو سکتی ہے. اور ہجرت کرنے والوں کے لیے اللہ نے قرآن میں وسعت کا وعدہ کر رکھا ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 100 میں فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے وہ زمین میں پناہ کی بہت سی جگہ اور بڑی وسعت پائے گا. یعنی وہ خوف نہ کھائے کہ میرا کیا بنے گا، میں اگر کسی ایسی جگہ چلا جاتا ہوں جہاں میری کوئی جان پہچان نہیں، جہاں میرا کوئی رزق کاروبار نہیں تو شاید میں بھوکا مر جاؤں. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جگہ بہت اپرچونٹیز رکھی ہیں، لیکن انسان نافرمانی میں جینے پہ راضی نہ ہو. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا. یعنی جنہوں نے اپنے دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، تکلیفوں کی وجہ سے اس کو چھوڑا نہیں، جمے رہے، ان کا اجر بھی پھر رب کے پاس بے پناہ ہے. امام شوکانی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ ان کے صبر کے مقابلے میں ان کو وافر اجر عطا کرے گا، اتنا کہ اس اجر کو کوئی محفوظ کرنے والا محفوظ نہیں کر سکتا، کوئی لکھنے والا اس کو لکھ نہیں سکتا، کوئی حساب کرنے والا اس کے حساب کی طاقت ہی نہیں رکھتا. یعنی فگرز ختم ہو جائیں لیکن وہ اجر ختم نہیں ہوگا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر اطاعت کرنے والے کو ناپ پر تول کر دیا جائے گا،
یعنی جتنا اس نے کیا ہوگا اس کے بدلے میں 10 گنا یا 700 گنا یا زیادہ، سوائے صبر کرنے والے کے ان کو بھر بھر کے دیا جائے گا، یعنی وہ ختم نہیں ہوگا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ آزمائشوں میں گھرے ہوئے لوگوں کو جب اجر دیا جائے گا تو ان کے لیے نہ ترازو نصب کیا جائے گا نہ صحیفہ کھولا جائے گا، ان پر صبر کے اجر کو بغیر حساب کے انڈیل دیا جائے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ دنیا میں ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں گھبرا جاتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں اب صبر نہیں ہوتا، اب اسٹیمنا ختم ہو گیا ہے، اب حالات ایسے نہیں رہے کہ صبر کیا جائے۔ نہیں، ہر حال میں صبر کیا جائے، انسان اپنی حالت کو بدلنے کی جد و جہد میں لگا رہے، کوشش کرے، لیکن رکاوٹوں اور مشکلات اور پریشانیوں پر ہمت ہار کے نہ بیٹھ جائے، غلط راستے اختیار نہ کرے، بلکہ صبر کے ساتھ عبادت پر، اطاعت پر جمع رہے۔ اسی طرح وغوی لکھتے ہیں کہ جب عافیت والے آزمائش والوں کی فضیلت کو دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ ڈالا جاتا، یعنی چاہے انہیں جسمانی ٹارچر دیا جاتا اور وہ صبر کرتے تو آج وہی اجر ملتا جو صبر کرنے والوں کو مل رہا ہے، یعنی وہ قابل رشک ہوں گے اس وقت۔ دنیا میں تو ان کے اوپر ایک یعنی کہ پٹی فیل کرتے ہیں، وہ خود سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا دوسرے ان کی کنڈیشن کو بہت پتھیٹک بتاتے ہیں کہ کس طرح کی زندگی ہے اور انہوں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، انہیں تو کچھ دنیا میں ملا ہی نہیں۔ لیکن اگر وہ صبر کرنے والے ہیں اور اللہ کی تکلیف پر اور قضاء و قدر پر راضی ہونے والے ہیں، ایسی رضا کہ جس میں کوئی ناراضگی نہ ہو، کوئی شکوہ نہ ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ایسے لوگوں کو آنر کرے گا اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ صبر کی تمام اقسام کے لیے اجر ہے، یعنی کسی ایک خاص نیکی پر یا کسی خاص پریشانی پر صبر کرنا نہیں، بلکہ 3 طرح کی جو صبر کی پوزیشنز بتائی گئی ہیں قرآن و سنت میں۔ ایک گناہ اور معاصی کے مقابلے میں صبر اور ان کے ارتکاب سے بچنا، یعنی جہاں ٹیمپٹیشنز ہو وہاں انسان اپنے آپ کو روک لے۔ پھر اللہ کی اطاعت پر صبر کرتے ہوئے روکنا اپنے آپ کو، یعنی اطاعت پر جمے رہنا۔ اور پھر اللہ کی تکلیف دہ قضاء و قدر پر صبر کرنا کہ اس میں کسی قسم کی اللہ سے ناراضگی نہ ہو۔ تو بلا شبہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بغیر کسی حساب کے، بغیر کسی مقدار کے اجر رکھا ہے۔ تو اس آیت کا بیسیکلی جو حاصل کلام ہے وہ صبر کو لازم کرنا ہے، یعنی اس آیت سے جو خاص بات پتہ چلتی ہے وہ صبر کرنا ہے۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر یصبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا۔ صبر تو کا مطلب ہوتا ہے میں نے اس کام میں اپنے نفس پہ صبر کیا، یعنی اس کام پر نفس کو روک لیا۔ اصطلاحی معنوں میں صبر اپنے نفس کو ایسی چیز سے روک لینا اور جس پر نفس کو روکنا واجب ہو، جس سے اور جس پر نفس کو روکنا واجب ہو۔ اپنے نفس کو ایسی چیز سے روک لینا جس سے اور جس پر نفس کو روکنا لازم ہو، یعنی نفس کو نافرمانیوں سے روکنا اور فرائض پر لانا، یہ صبر ہے۔ امام راغب کہتے ہیں صبر سے مراد نفس کو اس انداز پر روکنا ہے جس کا تقاضا عقل اور شریعت کرتی ہے، یا اس چیز سے روکنا جس کا تقاضا عقل اور شریعت کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نفس کو بے صبری اور ناراض ہونے سے روک لینا ہے، یعنی صبر کرنا کیا ہے؟ بے صبر پن سے اور ناراض ہونے سے روکنا۔ زبان کو شکایت کرنے سے روک لینا، کمپلینٹس نہیں، نو کمپلینٹس۔ اور اعضاء کو اضطراب یا بے چینی سے روک لینا، یعنی اپنے آپ کو بے چینی سے روکنا، اینکشس نہ ہونا۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ نفس کی عادات میں سے اچھی عادت ہے جس کے ذریعے سے انسان ایسا کام کرنے سے رک جاتا ہے جو اچھا اور خوبصورت نہیں ہوتا۔ یہ نفس کی قوتوں میں سے ایک قوت ہے، یعنی اپنے آپ کو روکنا جو ہے یہ نفس کے اسٹرانگ ہونے کی علامت ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی حالت کی اصلاح کرتا ہے اور اپنے معاملے کو قائم کرتا ہے۔ حدیث میں صبر کو روشنی بتایا گیا ہے، صحیح مسلم میں آتا ہے وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، اور صبر روشنی ہے۔ یہاں نور کا لفظ نہیں آیا، نماز کو نور کہا گیا لیکن صبر کو ضیاء کہا گیا، کیونکہ ضیاء میں حرارت بھی ہوتی ہے، نور ٹھنڈا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جیسے جعل الشمس ضیاء، اس نے سورج کو تیز روشنی والا بنایا، تو یعنی سورج کے اندر روشنی بھی ہوتی ہے اور حرارت بھی ہوتی ہے۔ والقمر نورا، اور قمر کو نور بنایا، یعنی اس میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔
تو سورج کی روشنی میں تپش اور تلخی، اور اس لیے اس کو صبر کو حدیث میں ضیاء سے تعبیر کیا گیا ہے۔ صبر کی 3 بڑی اقسام بتائی جاتی ہیں، جس میں نمبر 1 اللہ کی نافرمانی سے صبر کرنا، جس میں انسان اپنے نفس کو حرام کام کے ارتکاب سے روک لیتا ہے، چاہے اس کا سبب بھی پایا جائے، چاہے اس کے لیے بہت سے مواقع ہوں حرام کام کرنے کے، لیکن وہ اپنے آپ کو روک لے۔ جیسے رجل طلبته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جس کو کوئی منصب اور جمال والی عورت یعنی زنا کے لیے دعوت دے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو یہ صبر ہے۔ نافرمانی پر صبر کرنے کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مسلمان اپنے دل کو اس نافرمانی کی محبت اور اس سے وابستگی سے پھیر دے، اور جن مقامات میں نافرمانی پائی جاتی ہے وہ وہاں سے خود کو پھیر دے، اور نافرمانیاں کرنے والوں کی مجلس میں نہ بیٹھے، ان کے ساتھ دوستی نہ رکھے، یعنی دل کی حالت ہے ایک طرح سے۔ نمبر 2، اگر وہ قدرت رکھتا ہو تو اس نافرمانی کے ارتکاب سے خود کو روک لے، تو وہ نہ اس کے قریب جائے اور نہ عملی طور پر اس کو ادا کرے، یعنی پریکٹیکلی اس سے رک جائے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر کہیں ایسی جگہ ٹریپ ہو گیا جہاں نافرمانی ہو رہی ہے تو وہاں سے نکل جائے، اس سے جلدی چھٹکارا حاصل کر لے، اور اگر وہ نافرمانی کر چکا ہے تو اس سے فوری توبہ کر لے۔ دوسرا صبر ہے اللہ کی اطاعت پر کاربند رہنا۔ اللہ کی اطاعت پر کاربند رہنا یعنی ہر حال میں، خوشی ہو یا تنگی ہو یا تکلیف ہو، اطاعت پر جمع رہے انسان۔ اور اس کی بھی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، بندہ اطاعت کے اس کام پر متوجہ ہو اور اس کے لیے تیاری کرے، یعنی جو کرنے کا کام، مثلا نماز پڑھنی ہے تو وضو کرے، تیاری کرے اور اس کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کرے، توجہ کرے اس طرف۔ نمبر 2، اطاعت کے اس کام کو ایسے ادا کرے جیسے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اس طرح کہ اس کا دل اس کی طرف متوجہ ہو اور وہ خضوع و خشوع کرنے والا ہو، جیسے نماز میں۔ اور تیسرے یہ کہ نیکی کے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائے، کمپلیٹ کرے کام کو، اس میں کوئی ایسی چیز نہ ملائے جو اس کے عمل کو باطل کر دے، جیسے کہ ریاکاری یا شہرت کا طلبگار ہونا یا احسان جتلانا اور تکلیف پہنچانا، یعنی جو چیزیں اعمال کو باطل کرتی ہیں۔ یعنی پہلی چیز نیت ہو گئی، دوسرا یہ کہ اس کو کر لینا، کرنا شروع کر دینا، اور تیسرا یہ کہ اس کو کمپلیٹ کرنا۔ تو اطاعت پر صبر کرتے ہوئے بندے کی 3 حالتیں ہوئیں، یعنی سب سے پہلے انسان اپنی نیت کو درست کرے، خالص اللہ کے لیے عمل کرے، بندوں کی تعریف چاہنے کے لیے نہیں، کیونکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ اصل میں ہمارا ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ ان کاموں کو ہم کتنی خوشی سے کرتے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمارے دل کی حالت کیا ہوتی ہے اور ہم کتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ واہ فلاں نے دیکھ لیا، فلاں اپریشیٹ کر رہا ہے، اس نے لائک کر دیا، اس بہت اچھی فیڈ بیک تھی وغیرہ وغیرہ، تو ان کاموں کو کس جوش جذبے کے ساتھ کرتے ہو۔ پھر یہ ہے کہ جب کام کیا جائے کوئی بھی تو اس میں سنت اور آداب جو ایٹیکیٹس ہیں اسلام نے بتایا ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، یہ بھی بہت ضروری ہے، یعنی اطاعت کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ہم ایک نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت بڑا سخاوت کا پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن طریقہ ہمارا درست نہیں ہوتا تو اس کا بھی فائدہ نہیں۔ اور پھر یہ کہ کام کے مکمل کرنے تک صبر سے کام لے، کیونکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا رزلٹ فوراً نہیں آتا، وہ وقت لیتا ہے، وہ ایک شیپ بنتے ہوئے اس کا ایک عرصہ گزرتا ہے، تو اس میں انسان بیچ میں ہمت ہار کے اس کو چھوڑ نہ دے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس عمل کو چھپانے میں پھر صبر کرے، فوراً کسی کو بتا نہ دے، اور نہ ہی اس پر مغرور ہو، تکبر بھی نہ کرے، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اللہ کا ذکر جاری رکھے، اور اللہ کے ثواب کی امید رکھے، اور اللہ کے عذاب سے خوف کھائے، اور صبر کی فضیلت اور اس کے اجر و ثواب کو ذہن میں رکھے، اور اس کے نفس کو جو بھی مصیبتیں پہنچی ہیں وہ اپنے نفس کو ان پر بھی صبر کروائے،
نفس کو نماز اور روزے وغیرہ کے ذریعے، اطاعت کے کاموں کے ذریعے اللہ کا مطیع بنا دے، لوگوں سے اس کا ذکر نہ کرے بار بار کہ مجھے یہ کام تو بڑا اچھا تھا پر بڑا ہی مشکل تھا، بہت سے اس میں مسائل آئے ہیں، میں تو ہمت ہی ہارنے لگا تھا، اس قسم کی باتیں کر کے اپنے اجر کو ضائع نہ کرے۔ انسان ہمیشہ مثبت بات کرے کہ الحمدللہ ایک بڑا پروجیکٹ تھا لیکن اللہ نے کروا لیا، اللہ کی مدد شامل حال ہو، یعنی یہ مثبت جملے ہوں، منفی جملے بولنے کے بجائے، کیونکہ بعض اوقات آپ کو اپنی سٹوری شیئر کرنی پڑتی ہے کہ یہ کام کو کس طرح کیا گیا تاکہ وہ دوسروں کے لیے ایک اچھا نمونہ بنے، تو اس میں نیگیٹو باتیں نہ کی جائیں، اس میں لوگوں کو ڈرایا نہ جائے، حوصلہ نہ ہارا جائے، تمہیں نہیں پتا کہ میں کس کس چیز سے گزری ہوں، یہ میں ہی جانتی ہوں کہ یہ کس طرح کام ہوا ہے، اس قسم کی گفتگو نہ کرے، بلکہ یہ کرے کہ اگرچہ مشکل تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسان کر دیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ توفیق دی اور میں نے اس کو مکمل کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو۔ کیونکہ جب ہم مشکل کام کرنے کے بعد مشکلوں کا رونے لگتے ہیں تو یہ صبر کے منافی ہو جاتا ہے۔ تیسرا، صبر کی تیسری قسم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا اور صبر کرنا، تقدیر پر صبر، کیونکہ کبھی حالات موافق ہوتے ہیں طبیعت کے اور کبھی ناموافق ہوتے ہیں، جو ناموافق ہوتے ہیں ان میں صبر کی ضرورت ہے۔ تو جب کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو انسان اپنے نفس کو قلبی، قولی یا فعلی ناراضگی سے روکے، یعنی نہ تو دل میں بدگمانی کرے اللہ تعالیٰ سے، نہ زبان سے کوئی ایسا لفظ نکالے کہ اللہ کو ناراض کرے، اور نہ ہی عمل میں کوئی ایسی بات کرے کہ جس سے اللہ ناراض ہو۔ یہ ہے اصل صبر، یعنی جب کسی بندے پہ مصیبت نازل ہو تو انسان دل سے کہے میں اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اگرچہ یہ میرے لیے مشکل ہے، دل ہی دل میں سوچتا ہے نا انسان، ہے تو بڑا مشکل، مثلا کسی کا شوہر فوت ہو جائے یا کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے تو دنیا اندھیر ہو جاتی، تو انسان سوچے کہ ہے تو مشکل لیکن اللہ کا فیصلہ ہے نا، اس میں بھی خیر ہوگی، تو میں اپنے رب سے راضی ہوں، الحمدللہ کہے، اور زبان کی سے ناراضگی والی ایسی کوئی بات نہ کرے جیسے جاہلیت کے دور میں لوگ کیا کرتے تھے، نہ گریبان چاک کرے، نہ اپنا سر پیٹے، نہ چہرہ پیٹے، نہ بال نوچے، نہ ٹکرے مارے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو کچھ دے رکھا ہوتا ہے وہ اس میں اس کا امتحان لیتا ہے، ان سارے نعمتوں کا امتحان ہوتا ہے، کسی کا کسی شکل میں، کسی کا کسی شکل میں۔ سو جو شخص اللہ عز و جل کی تقسیم پہ راضی ہو جائے اللہ اسے برکت اور وسعت دیتا ہے، اور جو راضی نہ ہو اس کو برکت نہیں ملتی۔ ابو حاتم کہتے ہیں کہ صبر کی 3 اقسام ہیں، اور ان تینوں پر صبر کرنے والا دراصل عقل مند ہے۔ نافرمانیوں سے رک جانے پہ صبر، نیک اعمال بجا لانے پہ صبر، سختیوں اور مصائب پہ صبر۔ تو یہ جو حالتیں بیان کی گئی ہیں، عقل مند تینوں حالات میں اپنی حالت پر غور کرے اور وہ ان موقعوں پر صبر کرنے کو لازم کر لے، یہاں تک کہ وہ مشکل اور آسانی میں اس کی وجہ سے اللہ کی رضا کے حصول کے اعلیٰ درجات تک پہنچ جاتا ہے۔ میمون بن مہران کہتے ہیں صبر کی 2 اقسام ہیں، مصیبت پہ صبر کرنا اور اس سے بھی افضل نافرمانیوں سے رک جانے پہ صبر کرنا۔ صبر کے حوالے سے لوگوں کی کچھ اقسام ہیں، یہ تقسیم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ہے۔ ایک ہے اس میں سے صبر اور تقوی کے حامل لوگ، کیونکہ لوگوں کے نفسوں کو ان کے دین کے ساتھ تعلق دیکھتے ہوئے آزمایا جاتا ہے کہ کس کا کتنا دین ہے، اس کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ تو صبر اور تقوی کے حامل وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا اور وہ دنیا اور آخرت میں سعادت مندوں میں سے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی اطاعت پر صبر کیا اور حرام چیزوں کو چھوڑنے پر صبر کیا۔ پھر تقوی کے حامل ہیں لیکن صبر نہیں کرتے۔ ایک تو وہ ہے جو صبر اور تقوی دونوں رکھتے ہیں، دوسرے وہ تقوی ہے لیکن صبر نہیں۔ لوگوں میں سے کوئی عبادت گزار، زاہد، قیام کرنے والا، صدقہ کرنے والا، خرچ کرنے والا، ذکر کرنے والا اور فرما بردار ہوتا ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو ڈھہ جاتا ہے۔ اس کے پاس تقوی ہے لیکن صبر نہیں ہے۔ تیسرا ہے تقوی نہیں ہے لیکن صبر ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس صبر ہوتا ہے، تقوی نہیں ہوتا، جیسے فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں،
لیکن ویسے وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں، اندر سے اسٹرانگ ہوتے ہیں. ان کو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پہ صبر کرتے ہیں، جیسے چور ڈاکو وغیرہ حرام مال حاصل کرنے پر صبر کرتے ہیں، تکلیف اور مشقتوں پر کیسے کیسے تکلیفیں اٹھا کے اس مقام تک پہنچتے ہیں جہاں سے وہ چوری کر کے لاتے ہیں، لیکن اس کا شکوہ گلہ نہیں کرتے، وہ صبر کرتے ہیں. ایسے آدمی کے پاس صبر تو ہے لیکن تقویٰ نہیں. تو ان میں سے کوئی اللہ سے اجر کی امید نہیں رکھتا. ان کے نزدیک صبر ایک پیدائشی عادت ہے جس پر انہیں پیدا کیا گیا ہے. یعنی کچھ لوگوں کو کے اندر ان بلٹ ہوتی ہے صبر کرنے کی عادت. کچھ نان مسلمز ایسے ہوتے ہیں جو مصیبت کے وقت قوت اور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، بہت اسٹرانگ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، نہ آنسو بہاتے ہیں نہ ہی کوئی اور ان سے زبان سے ایسی بات نکلتی ہے، لیکن عموماً وہ لوگوں کے اندر پاپولر ہونے کے لیے ہوتا ہے. تو جو لوگ تقویٰ اور صبر سے خالی ہوتے ہیں تو پھر ایسے لوگ کسی بھی اجر کے مستحق نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. بات یہ ہے کہ جو تقویٰ اور صبر اختیار کرے گا تو اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرے گا. پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب جان ہنسلی کو پہنچ جاتی ہے اور اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم اس وقت تم سے بھی زیادہ اس جان کے نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. پھر اگر تم کسی کے محکوم نہیں، یعنی کسی کا تم پہ حکم نہیں چلتا، تم اپنی مرضی کے خود ہی مالک ہو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اس جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے؟ یعنی اگر تمہاری قابلیت اتنی زیادہ ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو تو پھر اپنی روح کو واپس لے آؤ، دوبارہ زندہ ہو جاؤ. لیکن یہ تمہارے بس کی بات نہیں. پھر یہ بھی یاد رہے کہ موت کے وقت فرشتے آتے ہیں جان نکالنے کے لیے. جان ایسے نہیں کہ اڑ کے کہیں چلی جاتی روح ہماری، بلکہ باقاعدہ فرشتے اس کو وصول کرتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے کاش تم دیکھتے ظالم لوگ موت کی سختیوں میں جب ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ موت کسی کی بھی ہو، کسی کی بھی موت کی خبر سنتے ہیں تو انسان گھبرا اٹھتا ہے، اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے، لیکن انسان اس سے بچ نہیں سکتا. موت کا وقت ایک تکلیف کا وقت ہے. شداد بن اوس کہتے ہیں کہ موت دنیا اور آخرت میں مومنوں پر بہت ہولناک مصیبت ہے. مومنوں پر موت آریوں کے چیرنے سے بھی زیادہ سخت ہے کہ جیسے کسی کا جسم کاٹا جا رہا ہو، کینچیوں کے کاٹنے سے بھی زیادہ شدید ہے، ہانڈیوں میں کسی چیز کے جوش کھانے سے بھی زیادہ سخت ہے. اگر کسی آدمی کو دوبارہ زندہ کیا جائے پھر وہ دنیا والوں کو موت کی تکلیف کے بارے میں بتا دے تو لوگ اپنی زندگیوں سے فائدہ نہ اٹھا سکیں اور نہ نیند کی لذت حاصل کر سکیں. ابن سعد نے عوانہ بن حکم سے روایت کرتے ہوئے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمرو بن العاص کہا کرتے تھے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس پر موت نازل ہو جائے اور اس کی عقل بھی کام کر رہی ہو تو وہ اس کو بیان کیوں نہیں کرتا. پھر جب ان پر موت واقع ہوئی تو ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا ابا جان آپ کہا کرتے تھے تعجب ہے اس آدمی پر جس پر موت نازل ہو اور اس کی عقل بھی کام کر رہی ہو تو وہ موت کی حقیقت کیوں نہیں بتاتا، بس آپ ہمارے لیے موت کی حقیقت کو بتائیے. انہوں نے کہا اے بیٹے موت اس سے بڑی ہے کہ اس کو بیان کیا جائے، لیکن میں موت کا کچھ حال بیان کرتا ہوں. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میری گردن پر رضوہ پہاڑ رکھا ہوا ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرے پیٹ پہ کانٹے ہیں اور مجھے ایسے لگ رہا ہے گویا کہ میری روح سوئی کے سراغ سے نکل رہی ہے، یعنی اتنی تھوڑی تھوڑی کر کے باہر نکل رہی ہے. بہرحال ہر انسان کو موت کی سختی لاحق ہوتی ہے، لیکن ہر انسان کی موت کی شدت اور موت کی سختی کے ہلکا ہونے میں فرق ہوتا ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مومنوں پہ یہ سختیاں ہلکی ہوتی ہیں، کافروں پر شدید ہوتی ہیں. انبیاء کے لیے موت کی سختیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ ان کے لیے ان کا اجر بڑھایا جا سکے. پرہیزگاروں اور بدبختوں اور نیک اور برے آدمی کے درمیان موت کے وقت فرق ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں. کافر اور فاجر اور موت کی سختی بہت زیادہ جھیلتے ہیں جبکہ مومن پہ اتنی سختی نہیں ہوتی. تو روح نکلنے کے ساتھ ساتھ اس کی رگیں اور اعصاب ٹکڑے ٹکڑے ہوتے رہتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کافر و فاجر کی موت کی سختیاں آزمائش اور ناراضگی اور شدت اور عذاب اور عبرت ہیں،
اور جہاں تک مومن پرہیزگار کا تعلق ہے تو یہ اللہ کا عطیہ اور نعمت اور رحمت ہے کہ اس سختی کی وجہ سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں یا اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ذکوان کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہا کرتی تھی وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑا پیالہ تھا یا چمڑے کی تھیلی تھی جس میں پانی تھا۔ آپ اپنے دونوں ہاتھ اس برتن میں ڈالتے اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ، یقیناً موت میں سختی ہوتی ہے۔ پھر اپنا ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے پھر رفیق الاعلی، یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا۔ موت کی شدت کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ کوئی مریض ہے جس کے اوپر بہت وقت لگ گیا ہے اس کو اس اسٹرگل میں، تو اس کو برا نہ سمجھے کہ ضرور یہ کوئی برا آدمی ہوگا تو اس وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ ہر ایک کا ایکسپیرینس مختلف ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ میری ہنسلی اور ٹھوڑی کے درمیان سر رکھے ہوئے تھے۔ جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی دیکھی ہے اس کے بعد میں موت کی سختی کو کسی کے لیے برا نہیں سمجھتی۔ یعنی آپ تو سب سے زیادہ نیک انسان تھے لیکن موت کی تکلیف سے گزرے، تو دوسرے اگر کسی اور پر بھی یہ تکلیف آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ضرور وہ کوئی برا آدمی ہے تو اس لیے اس کو زیادہ تکلیف آ رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت کی سختی کا سبب کیا ہے، یعنی اتنی شدید کیوں ہے؟ ابن حجر کہتے ہیں کہ موت کی سختی مرتبے کے کم ہونے پہ دلالت نہیں کرتی، بلکہ وہ مومن کے لیے یا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے یا اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، اور انسان جب اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو بالکل صاف ستھرا ہو کر۔ زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب مومن کے درجات میں سے کچھ باقی رہ جاتا ہے، یعنی اس نے ان درجوں تک پہنچنا ہے، اللہ نے بڑا ہائی رینک اس کے لیے لکھا ہے، اور وہ اپنے عمل کے ذریعے جنت کے اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا تو اس پر موت کی سختی کو بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ موت کی سختیوں اور اس کی مصیبت کی وجہ سے جنت کے اس درجے تک پہنچ جائے۔ مومن کی موت کا منظر کچھ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو موت کی تکلیف دینا پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ موت کو تکلیف کی وجہ سے ناپسند کرتا ہے اور میں بھی اسے تکلیف دینا ناپسند کرتا ہوں۔ مومن موت کے وقت اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ سے ناراض نہیں ہوتا۔ شریح بن ہانی کہتے ہیں میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا اے ام المومنین، میں نے ابو ہریرہ سے سنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں اگر واقعتاً ایسا ہی ہے تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہلاک ہو گیا وہ واقعتاً ہلاک ہونے والا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ ہم میں سے ہر ایک موت کو ناپسند کرتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا تھا، لیکن اس کا مطلب وہ نہیں جس کی طرف تم چلے گئے ہو، بلکہ جب آنکھ پھٹ جاتی ہے، سینے میں گڑگڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انگلیاں اکڑ جاتی ہیں، بس اس موقع پر جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ یعنی وہ جو موت کی شدت کا وقت ہے اس وقت اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کرے جب ہم مریں۔ مومن کی جان جب اس کے پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے تو بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے، اس کی جان اس کے دو پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے اور وہ اللہ عز و جل کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں مومن کے لیے راحت
صرف اللہ کی ملاقات میں ہی ہے، اور جس کی راحت اللہ کی ملاقات میں ہو تو اس کی موت کا دن اس کے لیے مسرت اور خوشی اور امن اور عزت اور شرف کا دن ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کی روح پسینے سے نکلتی ہے، جبکہ کافر کی روح اس کی باٹ سے نکلتی ہے جیسے گدھے کی روح۔ مرتے ہی سلامتی اور جنت کی بشارت مل جاتی ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ وہ لوگ جو پاک سیرت ہوتے ہیں، فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو، جو اچھے عمل تم کرتے رہے ہو اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سورۃ الفجر میں آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پھر یہ کہ مومن اچھے طریقے سے دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ پس اگر وہ مقربین میں سے ہو، مقرب بندوں میں سے، تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت والی جنت ہے آگے، اور لیکن اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو تجھ پر سلام کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے۔ یہ فرق ہے مقربین ٹاپ کلاس اور سیکنڈ کلاس کا۔ پھر اسی طرح مومن کا آگے بھی بہترین استقبال ہوتا ہے۔ براء ابن عازب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کے جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں۔ ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کی حنوط یعنی خوشبو میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان۔ اے پاکیزہ نفس، اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکلو۔ چنانچہ اس کی روح بہہ کر اس طرح نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے۔ پھر ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں، اور جب وہ اسے پکڑ لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ ان سے لے کر اسے کفن میں لپیٹ کر اپنی لائی ہوئی حنوط مل دیتے ہیں، خوشبو ملتے ہیں، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے بہت ہی زیادہ مہکنے والی کستوری کی خوشبو جو روئے زمین پر پائی گئی ہو۔ پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک نرس نے مجھے بتایا تھا جو ایسے ہی وارڈ میں ہوتی تھی کہ اتنے 30-35 سال کا شاید اس کا ایکسپیرینس تھا ایسے لوگوں کے ساتھ، یعنی جو بالکل مرنے کے قریب ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ جب ایک مردے کی جان نکلی ایک شخص کی تو پورا کمرہ خوشبو سے بھر گیا، اور تقریباً 15 منٹ تک وہ خوشبو وہاں رہی، اس کے بعد ختم ہو گئی۔ تو ڈاکٹرز بھی تھے اور لوگ، یعنی سبھی اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ بہت ہی زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے۔ معلوم نہیں اس شخص کا کیا نیک عمل ہوگا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو چن لیا۔ پھر آسمان کا سفر ہوتا ہے، یعنی جب روح فرشتے اپنا کفن لے کر آتے ہیں، روح نکال کے کفن میں لپیٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ براء ابن عازب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے ما ھذا الروح الطیب، یہ کون سی پاکیزہ روح ہے، یہ پاک روح کون ہے؟ وہ جواب میں کہتے ہیں فلاں بن فلاں، اس کا بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں تو ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، تو ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں آسمان کی طرف جو اس کے بعد آتا ہے، اس طرح اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ آسمان والے نیک روح کو مسلسل مرحبا کہتے ہیں، ویلکم ویلکم۔
ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے مومن کی روح کو آسمان کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں، پھر اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ کہا جاتا ہے فلاں شخص ہے۔ وہ کہتے ہیں پاک نفس کو جو پاک بدن میں تھی، داخل ہو جاؤ اے قابل تعریف اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت اور خوشبو سے اور اس رب سے جو تجھ پر ناراض نہیں۔ بلا شبہ برابر اسے یہی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ روح آسمان تک پہنچ جاتی ہے جہاں اللہ عز و جل ہے۔ کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے۔ پھر جسم جو ہوتا ہے وہ قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، روح کو آسمان سے پھر حساب کتاب کے لیے دوبارہ قبر تک لایا جاتا ہے، ایک دفعہ وہاں پہنچ کے پھر وہ زمین پر آتی ہے۔ برائے ابن عازب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روح کو 7ویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے کا نام اعمال علیین میں لکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا، اسی میں لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا۔ چنانچہ اس کی روح جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ ہاں شہید کی روح جو ہے وہ جنت کے باغوں میں کھاتی پیتی رہتی ہے۔ مومن میت کا جلد قبر کی طرف جانے کی خواہش کرنا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب جنازہ رکھا جاتا ہے پھر لوگ اسے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، اس وقت اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، یعنی مجھے میرے انجام تک پہنچاؤ۔ دفنائے جانے کے بعد بھی باہر والوں کے قدموں کی چاپ سنتی ہے میت۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے ساتھی پیٹ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے، کیونکہ جب بائی دیٹ ٹائم روح واپس آ چکی ہوتی ہے۔ قبر کی زندگی، قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ حضرت عثمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہاں نجات مل گئی تو اس کے بعد سارے مراحل آسان ہو جائیں گی، اور اگر وہاں نجات نہ ملی تو اس کے بعد سارے مناظر مراحل دشوار ہو جائیں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے جتنے منظر دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر قبر کے اندر سوال کیے جاتے ہیں، مرنے والا کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھ لوں، یہاں بیٹھو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ یقیناً اگر تم ایسا کرو گے پہلے ہمیں اس کے بارے میں خبر دو جس کے بارے میں ہم تم سے سوال کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ، تم جاؤ گے لیکن پہلے ہمارے سوالوں کا جواب دو۔ قبر کے سوال اور مومن جو ہیں ان کے لیے تو آسان ہے، لیکن غیر مومن کے لیے وہ سوال بہت مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ واپس چلے جاتے ہیں میت کو دفنا کر تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے، جبکہ اس سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے اے فلاں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ فرمایا اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ۔ پھر پوچھتے ہیں ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ وہ پوچھتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ کون آدمی ہے جو تمہیں مبعوث کیا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں وما یدریک، تجھے یہ باتیں کہاں سے پتہ چلی؟ قرأت کتاب اللہ، وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، وآمنت بہ، اس پر ایمان لایا، یعنی پڑھ لکھ کر اس نے ایمان قبول کیا۔ یہ کتنا ضروری ہے پڑھنا لکھنا، کتنا ضروری ہے سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرنا۔ یہی سوال جواب اللہ کے اس فرمان کے مصداق ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا منکم، یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا کرے گا،
فرمایا پھر آسمان سے منادی کرنے والا آواز لگاتا ہے، قد صدق عبدی فافرشوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ والبسوہ من الجنہ، تحقیق میرے بندے نے سچ کہا، اسے جنت کا بستر بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ قبر میں نیک اعمال مومن کی حفاظت کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کی جوتوں کی آواز سنتے ہیں۔ اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے ہوتی ہے، روزہ اس کے دائیں جانب ہوتا ہے، زکوٰۃ اس کی بائیں جانب ہوتی ہے، دیگر نیک کام، صدقہ، صلہ رحمی، نیکی اور لوگوں سے احسان اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ اگر اس کے سرہانے کی طرف سے آ جاتا تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں، اور پھر اس کے دائیں جانب سے آ جاتا ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں، پھر اس کے بائیں جانب سے آ جاتا ہے تو دیگر نیکی، نیک کام، صدقہ، صلہ رحمی، نیکی، لوگوں سے احسان اس کے دونوں پاؤں ہوتے ہیں، پھر اس طرف سے آتا ہے تو زکوٰۃ بائیں طرف ہوتی ہے اور یہ صدقہ خیرات سارا کچھ پاؤں کی طرف ہوتا ہے۔ پھر اس کے سرہانے کی طرف سے آ جاتا ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں، دائیں طرف سے روزہ کہتا ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں، بائیں طرف سے زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں، پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آ جاتا ہے، پھر نیک اعمال، صدقہ، صلہ رحمی، نیکی اور لوگوں سے اچھا سلوک کہتے ہیں کہ میری طرف آنے کا راستہ نہیں، یعنی وہاں سے وہ گزرنے نہیں دیتے کسی بھی عذاب یا کسی بھی بلا کو۔ طبرانی کی روایت میں ہے، آدمی کے پاس اس کی قبر میں آیا جاتا ہے، پھر جب اس کے سرہانے کی جانب آیا جاتا ہے تو اس کو قرآن کی تلاوت دھکیل دیتی ہے، جب اس کے دونوں ہاتھوں کی طرف آیا جاتا ہے تو اس کو صدقہ دھکیل دیتا ہے، کیونکہ ہاتھ سے انسان صدقہ کرتا رہا تھا، اور جب اس کے پاؤں کی جانب آیا جاتا ہے تو اس کا مسجدوں کی طرف نکلنا جانا اس عذاب کو دھکیل دیتا ہے۔ نیک اعمال قبر کی تنہائی دور کر دیتے ہیں، کیونکہ براء ابن عازب کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں مومن کے پاس ایک خوبصورت لباس اور انتہائی عمدہ خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے اور اسے کہتا ہے ابشر، خوشخبری ہو، خوشخبری پاؤ جو تمہیں خوش کرے گی، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ ہی خیر کا پتہ بتا رہا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے انا عملک الصالح، میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ اس پر وہ کہتا ہے میرے رب قیامت ابھی قائم کر دے تاکہ میں اپنے گھر والوں اور مال میں واپس لوٹ جاؤں۔ تو نیک اعمال جو اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے ہوں کتنے ضروری ہیں، وہی ساتھ جانے ہیں، باقی تو آل اولاد اور مال جو ہے وہ واپس پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ لیکن ہمارا زیادہ وقت مال اور اولاد اور ان چیزوں میں لگتا ہے، جبکہ نیک اعمال کے لیے ہم اس طرح وقت نہیں نکالتے جس طرح نکالنا چاہیے۔ مومن کے لیے قبر روشن اور وسیع ہو جاتی ہے، 14ویں کے چاند کی طرح کی روشنی کر دی جاتی ہے، 70 ہاتھ قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، اس پر سبزے سے بھر دی جاتی ہے اس دن تک کے لیے جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ صبح و شام جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے جس سے اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے، جنت کا کھانا بھی ملتا ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، یعنی جتنے زیادہ اللہ کے فرما بردار اور نیک اعمال والے، ان کی اتنا ہی اعزاز اور تکریم۔ وہ گھر والوں کو خبر دینے کی تمنا کرتا ہے کہ میرے پیچھے والوں کو بتا دیا جائے۔ مومن کو سکون کی نیند سے سلا دیا جاتا ہے، لیکن غیر مومن کی موت کا منظر بہت ہی ہولناک ہے۔ اگر مرتے وقت اس کی سزائیں کیا ہوتی ہیں، اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو کھولتا ہوا پانی اس کی مہمانی ہوگی اور وہ دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا۔ یہ سورۃ الواقعہ میں آتا ہے۔ فرشتے جو آتے ہیں ان لوگوں کے پاس جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو برے کام نہیں کر رہے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیوں نہیں، جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ یقیناً اسے خوب جانتا ہے۔ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم ہمیشہ یہاں رہو گے، غرض تکبر کرنے والوں کا انجام بہت برا ہے۔ پھر ایک اور یہ سورۃ النحل کی آیتوں کا ترجمہ تھا۔ الانفال میں آتا ہے
کاش آپ اس وقت دیکھتے جب فرشتے ان مقتول روح کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے تو ان کے چہرے اور ان کی پشتوں پر ضربیں لگا رہے تھے، مار رہے تھے ان کو، کہہ رہے تھے اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ کافر کی روح لینے کے لیے سیاہ چہروں والے فرشتے اترتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، اور پھر وہ جب جان نکال لیتے ہیں، جان نکالنے لگتے ہیں تو روح دوڑنے لگتی ہے اندر۔ ملک الموت اسے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے، پھر اس کو پکڑ لیتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کو نہیں چھوڑتے اور اس ٹاٹ میں لپیٹ کے لے جاتے ہیں۔ کافر اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، مسلسل عذاب ہی کی خبر اس کو ملتی رہتی ہے، خبیث روح سے انتہائی بدبو اٹھتی ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے، آسمان سے سجین میں گرا دیا جاتا ہے۔ فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے گزر ہوتا ہے وہی گروہ کہتا ہے ما ھذا الروح الخبیث، یہ خبیث روح کس کی ہے؟ تو فرشتے اس کو جو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اس کا بدترین نام بتاتے ہیں جو دنیا میں اس کا کوئی لیتا ہوگا۔ پھر اگر مرنے والا نیک نہیں ہوتا تو قبر میں جانے کی تمنا نہیں کرتا، وہ کہتا ہائے میری بربادی، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ قبر میں سوال جواب کے وقت خوف کی حالت میں اٹھتا ہے اور پھر ہاں ہاں لا ادری کہہ کے جواب دیتا ہے۔ اس کے جواب کی تکذیب کرنے سے جہنم سے لباس اور بستر آتا ہے۔ اس کے جواب پر آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، اس کو آگ کا لباس پہنا دو۔ اس کے اعمال انتہائی قبیح شکل میں آ جاتے ہیں، بدصورت آدمی کی شکل میں، گندے کپڑے پہن کر جس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو پوچھتے تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے شر کی خبر معلوم ہوتی ہے۔ وہ جواب دیتا ہے میں تیرا گندا عمل ہوں۔ وہ کہتا ہے میرے رب قیامت کو قائم نہ کر۔ پھر قبر میں انتہائی ہیبت ناک ساتھی ہوتا ہے، یعنی خبیث عمل جو ہے وہ اس کے لیے مسلسل تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ پھر وہاں اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے، اگر وہ پہاڑ پر دے مارے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس کو معیشت دن کا اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر قبر میں کوئی عمل موجود نہیں ہوتا، حسرت کے لیے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور قبر میں اس کو نیند کی سی کیفیت ہوتی ہے لیکن ساتھ بچھو سانپ وغیرہ کاٹتے رہتے ہیں، تو کہا جاتا ہے منحوس کی سی نیند سو جا۔ پھر اچھا موت جو ہے وہ خاتمے کا نام ہے، اور اچھا خاتمہ صرف یہ نہیں کہ انسان اس حال میں مرے جب انسان مسجد میں ہو یا جا نماز پہ ہو یا قرآن سامنے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر فوت ہوئے، ابو بکر اپنے بستر پر فوت ہوئے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اچھا خاتمہ انسان کا یہ ہے کہ انسان کتاب و سنت پر ہو، تمام چیزوں پر ایمان رکھے جو ایمان لانے والی ہیں، اور ہر اس چیز سے بچے جس سے بچنا ضروری ہے۔ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن بار بار پلٹ آنا چاہیے تاکہ ہمیں موت سے پہلے اطاعت کی توفیق مل جائے۔ حسن خاتمہ اصل میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بندے کو موت سے پہلے اس کی توفیق دے دی جائے کہ وہ ہر اس عمل سے دور ہو جائے جو رب سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، اور گناہوں اور نافرمانیوں سے توبہ کی توفیق مل جائے، توحید پر خاتمہ ہو، لا الہ الا اللہ پر، موت سے پہلے ہدایت مل جائے۔ حسن خاتمہ کے اسباب کیا ہیں؟ حسن خاتمہ میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہو تو زندگی میں اللہ کی اطاعت پر قائم رہے اور تقوی اپنے اندر پیدا کرتا رہے۔ اسلام کی حالت پر ثابت قدم رہے، استقامت اختیار کرے، گناہوں سے توبہ میں جلدی کرتا ہے، گڑ گڑا کر حسن خاتمہ کی دعائیں ہم سب کو کرنی چاہیے، اور خصوصاً ہم اس آخری عشرے میں